خطرناک ہے. زیرو. میری لے یار اس کو بیگ سے نکال دیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لائق صد کریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لوئر دیر کے ذمہ داران، زعماء، حق جل وعلا مجدہ آج کی اس مختصر پر اثر تربیتی نشست میں ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ نے لکھا ہے، کوئی کام بھی اس وقت تک رائے گاں نہیں جاتا جب تک اس میں 3 بنیادی چیزیں پائی جاتی ہوں. کسی بھی کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے. تو میں اور آپ جس مشن سے وابستہ ہیں اس میں بھی ان 3 بنیادی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اور الحمدللہ آپ کی اور میری جماعت میں اور ایک ایک کارکن میں اور ذمہ دار میں الحمدللہ وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. کہو الحمدللہ. تھوڑا زور سے بول پڑو. آپ چترال سے آئے یا میں؟ تین چیزیں، 3 بنیادی عنصر ہیں کسی بھی کام کے اپنے انجام کو پہنچنے کے. نمبر 1، فی نفسی ہی وہ کام صحیح ہو. فی نفسی ہی وہ کام صحیح ہو. نمبر 2، اس کام کے کرنے کا انداز صحیح ہو. نمبر 3، اس کام کے کرنے میں اخلاص ہو. فی نفسی ہی وہ کام صحیح ہو، اس کام کے کرنے کا انداز صحیح ہو اور اس کام میں اخلاص ہو. تینوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. کام ہی صحیح نہیں، کرنے کا انداز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں 100% اخلاص ہو، بڑے پیار اور محبت اور اخلاص سے ڈاکے مارتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی نیت سے ڈاکے مارتا ہے. فی نفسی ہی کام صحیح نہیں ہے، انداز اچھا ہے، پٹائی کسی کی نہیں کرتا، گولیاں کسی کو نہیں مارتا، شرافت سے پیسے لیتا ہے اور اخلاص سے لیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں. کام تو صحیح ہے، اس کے کرنے کا انداز صحیح نہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، غیر آئینی اقدام کرتا ہے،
اپنی جماعت اور اپنے کاز کے اصولوں کو پامال کرتا ہے، اخلاص بھی ہے، کام بھی صحیح ہے، مگر اس کے کرنے کا انداز درست نہیں، تب بھی کام نہیں چلے گا۔ کام بھی صحیح ہے، کرنے کا انداز بھی صحیح ہے، مگر میں نمود و نمائش۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حاجی فاروق صاحب سکھر میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ذرا غور سے سننا میری باتیں، یہ تربیتی نشست ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو ہوا میں اڑا دیا تو وہ یہ اڑ جائیں گی، اور اگر ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر فائدہ ہوگا۔ تو میں ان سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے اور میرے دیگر ساتھیوں کو چند نصیحتیں کی۔ نمبر 1، فرمانے لگے رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو۔ رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی بیماریاں ہیں ہمارے اندر۔ قاضی صاحب چودھری بنے ہوئے ہیں، مرکزی مبلغ بن گئے، کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ کوئی مشورہ کتنا ہی اچھا قیمتی کیوں نہ دے، سنتے ہی نہیں ہیں، کان پہ نہیں دھرتے۔ آپ ہی نواب بنے ہوئے ہیں، ہماری سنتے ہی نہیں ہیں۔ رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو، یکسوئی چاہیے چاہے سوئی نہ ہو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتا ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ کرے آپ اشاروں سے سمجھ جائیں، بین صدور خود پڑھ لینا۔ اللہ کرے آپ میری باتیں اشاروں سے سمجھ جائیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بسا اوقات بڑے خوشنما نعرے نظر آتے ہیں، مگر اس کی بنیاد میں جب آدمی جاتا ہے تو پھر واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو۔ جب آپ نے کام ہی اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر میں کا کیا تصور یہاں؟ اگر تو آپ نے میرے لیے کام کرنا ہے، عہدے کے لیے کام کرنا ہے، منصب کے لیے کام کرنا ہے، پھر تو ہے۔ اور اگر آپ نے میرے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، عہدے اور منصب کے لیے کام نہیں کرنا، تو پھر یہ کیوں؟ تو سب سے پہلی بات رضائے الہی چاہیے ہمیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنی ذاتی نمود و نمائش، اپنا ذاتی قد کاٹ، اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا نہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یکسوئی چاہیے، ایک جماعت کو لازم پکڑ لو، ایک جماعت کے اندر دل لگا کر کام کرو۔ دو گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ایک راستہ اپنے لیے متعین کر لو، جون سا راستہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ موٹر وے پہ نہیں چلنا چاہتے تو ہم لوگ مجبور نہیں کرتے آپ کو، نہیں سمجھے؟ اگر ایک آدمی موٹر وے پہ نہیں چلنا چاہتا تو ہم اس سے مجبور نہیں کرتے، وہ چلے جی ٹی روڈ پہ، کھڈے میں جا کے گرے، دھکے کھائے، 2 گھنٹوں کا سفر 10 گھنٹوں میں کرے، نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ اس کی اپنی سوچ اور اپنی مرضی ہے۔ ایک رخ متعین کر لیا تو پھر اس رخ پر صراط مستقیم پر صحیح چلو، امانت دیانت کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اس پر چلو۔ ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ایک راستہ متعین کر کے کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا انتہائی پروقار، میرے الفاظ پہ غور کرنا ہے،
انتہائی پروکار، انتہائی سنجیدہ، اکابر کی سرپرستی والا سٹیج نصیب فرمایا، الحمدللہ، جس کی بنیاد روز اول سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جن کے گرامی قدر رفقائے کرام نے ساری زندگی اس کاز پر اپنی جان سے زیادہ اپنے آپ کو وار کے اس کاز کی اہمیت کو سامنے رکھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت الشاہ حکیم محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اس کام کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے اس کام کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، حدیث پیغمبر سے اس کام کی عظمت کو بیان نہیں کیا، آثار صحابہ سے اس کام کی عظمت کو بیان نہیں کیا، تابعین اور تبع تابعین ائمہ مجتہدین، ان سے میں نے اس کام کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ میں نے آپ کے اور اپنے قریب کے زمانے کے ایک عظیم عالم دین، جن کی زندگی تعلیم و تعلم، رشد و ہدایت، دعوت و ارشاد، خانقاہ مسجد مدرسے کی زندگی تھی، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تفسیر بیان القرآن مرتب کی تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر سے متعلق ایک شعر کہا۔ انہوں نے فرمایا، قدرداں نہیں ہے کمال کے، قدرداں نہیں ہے کمال کے، کاغذ پہ رکھ دیا کلیجہ نکال کے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، وہ فرمایا کرتے تھے تفسیر بیان القرآن بڑی بڑی عربی تفسیروں سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے، بڑی بڑی عربی تفسیریں بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی، اردو میں اتنی بڑی عظیم تفسیر ہے، بے شمار ان کی کتابیں۔ شاہ صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے پوچھا، آپ کی کوئی رکنیت سازی بھی ہوتی ہے؟ آپ کی کوئی ممبرشپ بھی ہوتی ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، جی ہاں، سالانہ ہماری رکنیت سازی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا، اس ممبر سازی کا ہدیہ کیا ہے سالانہ؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا، 1 روپیہ، 1 روپیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو 25 روپے دیے، 25 روپے دیے، اور فرمایا مجھے 25 سال کے لیے اپنی جماعت کا رکن بنا لے، زندہ رہا تو تجدید کرواؤں گا، نہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ہاں تحفظ ختم نبوت کا ایک رضاکار بن کے پیش ہوں گا۔ اب حضرت تھانوی کا علم، ان کی کتابیں، ان کی معلومات، اللہ اکبر، مجھ جیسا تو ان کی کتابوں کے نام بھی نہیں لے سکتا، اس قدر بڑا علمی مقام، مگر ان کے پیش نظر تحفظ ختم نبوت کا کام ہمارے استاد مکرم، جن سے ہم نے 1996 میں مسلم شریف پڑھی، میں ان سے ملنے کے لیے لاہور گیا تو مجھے میرے استاد مکرم، جو عرصہ دراز سے حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث کے درجے کے وہ آدمی ہیں، مجھے براہ راست کہنے لگے، قاضی صاحب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو براہ راست دربار رسالت میں پیش ہوتا ہے، ہمارا کام واسطے سے پیش ہوتا ہے، آپ کا کام ڈائریکٹ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، حدیث پیغمبر کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے کا کام براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جملہ عہدہ داران،
فضائل تحفظ ختم نبوت اپنی جگہ پر ہیں. میرے نزدیک کسی بھی جماعتی کارکن کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے دل و جان سے 100% اس جماعت کا ہونا. دل و جان سے 100% اندر باہر سے اس جماعت کا ہونا. اسے اس جماعت سے ہٹ کر ہزاروں آفر ہوں، اسے اس جماعت سے ہٹ کر ہزاروں دلکش چیزیں نظر آئیں، اسے اس کاز اور کاز میں لگنے والوں سے بہت زیادہ حسین و جمیل لوگ نظر آئیں، اس کی اس قدر اپنی جماعت کے ساتھ جماعتی وابستگی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ الف سے لے کے یہاں تک A to Z ہر کسی کا ادب و احترام کرتا ہے، مگر اس کے رگ و ریشے میں دل و جان میں اس کی اپنی جماعت رچی بسی ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی ذوق یہ ہے، جو میں نے اپنے بڑوں سے دیکھا ہے، جو میں نے اپنی جماعتی 30 سالہ زندگی کے سفر میں دیکھا ہے، جو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہماری یہی تربیت کی ہے. محبتیں سب کے ساتھ ہیں، لیکن اپنی جماعت، اپنا کاز، اپنا مشن ہر حال میں مضبوط درجے میں ہے اور ہر حال میں اسے فوقیت ہے. بازار میں 10 دکانیں ہیں مٹھائی والی، ہر مٹھائی والا دوسرے مٹھائی والے سے سلام دعا رکھتا ہے، الیگ سلیگ رکھتا ہے. آپ ایک مٹھائی والے کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں شہر میں اور بھی کوئی مٹھائی کی دکان ہے، وہ جاننے کے باوجود کہے گا ہے، میرا خیال ہے سنا تو ہے. ٹھیک ہے، اچھا کوئی ایک آدھ، جی ہاں ایک آدھ نام سنا ہے، وہ اڈے کے قریب ہے. میں اصل میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، تو مجھے سب سے اچھی دکان سے مٹھائی لینی ہے. تو وہ مٹھائی والا کہتا ہے جی مجھے 50 سال ہو گئے مٹھائی بیچتے ہوئے، میری نظر میں اس شہر میں اس دکان سے اچھی کوئی اور مٹھائی کی دکان نہیں ہے. ہوگی، اسے اس سے کیا لینا ہے؟ اس کے پیش نظر اس کی دکان سے زیادہ اچھی مٹھائی کسی اور کے پاس نہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سودا بیچنا ہے، جس کا جی چاہے میرا سودا خرید لے، جس کا جی چاہے میرا سودا نہ خریدے. رہا یہ سوال کہ میرے دل و دماغ میں سودے کی کیا اہمیت ہے، تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے مجھے عین الیقین حق الیقین ہے کہ میرے سودے سے اچھا سودا کسی اور کے پاس نہیں، اس لیے کہ میں لوگوں کو محمد الرسول اللہ کی محبت کا سودا پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے دفاع ناموس سے پیغمبر کا سودا پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو اور ختم نبوت کے سودے سے بڑھیا کوئی سودا نہیں، اس لیے مجھے تو یہی سودا بیچنا ہے. ابھی حضرت تشریف لائیں گے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین کا ہر 3 مہینے کے بعد ملتان مرکزی دفتر میں اجلاس ہوتا ہے. ہمارے متعلقین میں سے ایسے بھی ساتھی ہیں جو جماعت کے عہدے داران ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا مرکزی دفتر کہاں ہے. وہ میرا اعلان کرتے ہیں اب آپ کے سامنے مرکزی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بیان کریں گے. انہیں یہی نہیں پتا وہ ہیں ہمارے عہدے دار. یہ ان کی سادگی کہہ لو، یہ ان کی سادگی کہہ لو، یا پھر تعلق کی مضبوطی کہہ لو، ہیں وہ ذمہ دار. حضرت ہمارے 3 مہینے کے بعد ہمارے ہاں میٹنگ ہوتی ہے، تو ایسی میٹنگ میں چلتے چلتے کوئی بات آ گئی تو حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب فرمانے لگے اگر مجھے تحفظ ختم نبوت کے کام کے بدلے میں بیت اللہ شریف میں امامت مل جائے میں وہ بھی چھوڑ دوں گا اس کام کے اوپر، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اس تحفظ ختم نبوت کے کام کے اوپر. مسجد شہید گنج کا مسئلہ آیا تھا پاکستان میں، شاید آپ کو تاریخ کا کچھ پتہ ہو. غیر منقسم ہندوستان میں مسجد شہید گنج
حضرت مولانا ابو سعد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی خانقاہ سراجیہ کندیا شریف ضلع میاں والی۔ ملک میں تحریک چل رہی تھی تو حضرت مولانا ابو سعد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو خط لکھا کہ آپ اپنے آپ کو اور مسجد تحریک شہید گنج سے، شہید گنج کی جو مسجد ہے اس کی تحریک سے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو یکسر الگ رکھیں۔ آپ کی جماعت، آپ کا کاج باقی رہا تو مسجدیں بچ جائیں گی، مسجدیں بچ جائیں گی، باقی رہیں گی، اور اگر آپ کا کاج، آپ کی جماعت ہی نہ رہی تو ایک مسجد نہیں، ساری مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام تمام امہات، تمام کاموں کا سردار ہے، جتنے کام ہیں وہ اسی کام کی بقا سے باقی ہیں۔ اس لیے میرے آپ کے بزرگوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑھیا جو بات ہے جماعت کے اندر رہنے والی، وہ اپنی جماعت کے ساتھ انتہا درجے میں مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی میری جماعت کے امیر بنے تو اس سے پہلے وہ اور جماعتوں کے بھی سرپرست تھے۔ تو جب وہ امیر بنے تو امیر بننے کے بعد وہ ملتان مرکز تشریف لائے، ہمارے مبلغین کا اجلاس تھا، تو اس بھرے اجلاس میں حضرت نے ہم سے یہ کہا کہ اس سے پہلے میری ہمدردیاں اوروں کے ساتھ بھی تھیں، آج بھی میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی، مگر اپنی جماعت کے قواعد، ضوابط، اصول سب سے پہلے ہوں گے۔ میری جماعت، میرا کاز، میرا مشن اگر مجھے اجازت دے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر میرا کاز، میری جماعت، میرے اصول، میرے قواعد، میرے ضوابط مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں اپنی جماعت کے اصول، قواعد اور ضوابط کو توڑ کر کسی اور کے ساتھ کھڑا کسی قیمت پر نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرے اوپر اب مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میری آپ کی سوچ یہ ہوگی ہم نے اپنی جماعت، اپنے پلیٹ فارم کو تقویت بخشنی ہے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن مجھے آپ کو دائیں بائیں کا خیال ہی نہیں آئے گا، پھر مجھے آپ کو کام کرنے کا بھی ذوق پیدا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے کام میں منہمک ہو کر دیوانگی کی حد تک، دیکھیے جب تک انسان میں دیوانگی نہیں آتی اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز میں کمال پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس چیز میں دیوانگی کی حد تک جانا ہوگا۔ آپ تدریس میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مدرس بننے میں دیوانہ ہونا پڑے گا۔ آپ خطابت کی حد تک کمال میں پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خطابت میں دیوانہ ہونا پڑے گا۔ پھر باتوں سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، کتابیں دیکھنی پڑیں گی، معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، ادبی معلومات حاصل کرنی پڑیں گی۔ جتنی تقریر کو چار چاند لگانے والی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آئینے کی طرح آنکھوں کے سامنے ہو، پھر آپ دیوانے بن جائیں گے، پھر آپ کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ آپ کاروبار میں با کمال کاروباری بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کاروبار میں دیوانہ ہونا پڑے گا۔ آپ تہجد گزار عبادت میں دیوانہ ہونا چاہتے ہیں پھر آپ کو عبادت میں دیوانگی حاصل کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ اپنے کام میں کمال چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک میں اور آپ اپنے کام میں دیوانے نہیں ہوں گے۔ جی چاہا کام کر لیا، یوسی کے ذمہ دار ہیں، کبھی اجلاس ہی نہیں ہوا، یوسی کے ذمہ داروں کا ماہانہ اجلاس ہی نہیں ہوتا۔ مولانا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں آپ بزرگ ہیں، اس کا نام مولانا سجاد علی۔ مثال کے طور پہ مولانا سجاد علی کسی ایک یوسی کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا مولانا سجاد علی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت اچھی ہے؟ انہوں نے کہا جی جی حضرت اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں خیریت سے ہوں۔ ماہانہ آپ کے ہاں اجلاس ہوتا ہے؟ حضرت کیا کہا؟ آپ کا ماہانہ یوسی کے ذمہ داران کا اجلاس ہوتا ہے؟ حضرت بس وہ کبھی ہو ہی جاتا ہے سال میں ایک دفعہ۔ جب یوسی کے ذمہ داروں کا سال میں ایک دفعہ اجلاس ہوگا تو یہ یوسی میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کو پیغام کیا دیں گے، کام کیا دیں گے؟ جب ذمہ دار ہی اکٹھے نہیں ہوں گے کارکنوں کو کام کیا ملے گا؟
عوام کو پیغام کیا ملے گا؟ یو سی کے ذمہ داران کا ماہانہ اجلاس، ٹاؤن کے ذمہ داروں کا ماہانہ اجلاس، ضلع کے ذمہ داروں کا ماہانہ اجلاس، وہ ماہانہ اجلاس کلو وشربو پر نہ ہو، اس اجلاس میں ایک ایجنڈا ہو، پر اثر پر مغز اجلاس ہو، 20 ایجنڈے نہ ہو، ایک ایجنڈا ہو، پھر اس ایجنڈے پر عمل ہو۔ گزشتہ مہینے ہمارا ایجنڈا تھا کہ اگست کی 2 تاریخ کو مختصر سا کنونشن ہونا ہے، اس کنونشن کی یہ چیزیں ہیں، اس کنونشن کے منعقد ہونے سے پہلے اگست کا اجلاس رکھو، کارگزاری لو، آپ کے ذمہ یہ کام لگا تھا آپ نے کیا، آپ کے ذمہ یہ کام تھا آپ نے کیا، آپ کے ذمہ یہ چیز تھی آپ لائے، آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے کیا۔ ایجنڈا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، مختصر ہو، پر اثر ہو، مگر ہو مضبوط۔ جب اجلاس ضلع کا نہیں ہو رہا، ٹاؤن کا اجلاس نہیں ہو رہا، یو سی کا اجلاس نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے ضلع میں کام کیا کریں گے؟ تو اس لیے ماہانہ اجلاس ضروری ہے۔ اس ماہانہ اجلاس میں مثال کے طور پر آپ نے یہ ایجنڈا رکھا کہ اب ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اپنے پورے ضلع کے اندر کوئی ایک مسجد ایسی نہیں چھوڑنی جس میں 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے پروگرام نہ ہو۔ یہ ایجنڈا ہے، 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے ہم نے اپنے پورے ضلع کے اندر ایک ایک گاؤں، ایک ایک گوٹھ، ایک ایک مسجد کے اندر پروگرام کرنا ہے۔ اب اس پر آپ تجاویز دیں کیسے کیا جائے۔ ضلع کو تقسیم کر دیا تحصیل میں، تحصیل کو تقسیم کر دیا ٹاؤن میں، ٹاؤن کو تقسیم کر دیا یو سی میں۔ اب یو سیز کے اندر آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اب آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہو جائے تو ایک ضلع کی حد تک پروگرام کر لو۔ یوں اپنے کاز، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کاز اور اپنے مشن کے ساتھ آپ نے میں نے دل و جان سے وابستہ رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو جماعتیں اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو حرکت میں رکھتی ہیں، انہیں متحرک رکھتی ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ایجنڈا دیتی رہتی ہیں، وہ جماعتیں لوگوں کے اندر موجود رہتی ہیں، وہ عوام میں ان ہوتی ہیں۔ عوام میں ان رہنے کا، عوام میں موجود رہنے کا یہ اصول ہے کہ جماعت اپنے کارکن کو کوئی پروگرام دے، اپنے کارکن کو کوئی ایجنڈا دے۔ اگر جماعت نے اپنے کارکن کو کوئی پروگرام ہی نہیں دیا، کارکن سرد ہو جائے گا، کارکن ٹھنڈا ہو جائے گا، اسے یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میری جماعت ہے کہاں، کام کرنا کیا ہے۔ اسے کوئی کام ملے گا تو وہ کام کرے گا نا۔ اگر وہ واقعتاً سنجیدہ ہے کام کرنے میں، واقعتاً اس کے اندر تحرک ہے، واقعتاً وہ تحریکی کام کو سنجیدگی سے لیتا ہے، تو آپ کی طرف سے کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ دائیں بائیں دیکھے گا، جہاں اس کو کوئی تحریکی کام نظر آئے گا وہ وہاں چلا جائے گا۔ تو اس کارکن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود گوایا، اس لیے کہ میں نے اس کو کوئی ایجنڈا ہی نہیں دیا، میں نے اس کو اپنے محلے میں کوئی کام ہی نہیں دیا۔ الغرض المختصر، میری اس تمام تر منتشر گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دل و جان سے اپنی جماعت، اپنے کاز، اپنے مشن سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو مصروف عمل رکھنا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک اس کام کی برکت سے دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دل و جان سے شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، آپ بڑی دور دراز سے تشریف لائے، آپ حضرات نے آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ حق جل وعلا مجدہ ہمارے منتظمین کے انتظام کو اور ہمارے دوست احباب جماعتی ساتھیوں کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لوئر دیر، اس کے ہمارے امیر حضرت مولانا محمد عمران حقانی صاحب ہیں۔ آپ جو دوست دور دراز سے آئے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے وہ انہیں معلوم ہو جائے گا، جنہیں معلوم ہے ان کا تکرار ہو جائے گا۔
انہیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. امیر ہیں مولانا محمد عمران حقانی صاحب، نائب امیر ہیں مولانا سمیع اللہ حقانی صاحب، ناظم عمومی ہیں مفتی عرفان الدین صاحب، ناظم تبلیغ ہیں مفتی مجیب اللہ صاحب، ناظم اطلاعات ہیں مولانا محمد بلال صاحب، ناظم مالیات ہیں مفتی فرقان اللہ صاحب. یہ ہمارے جماعتی عہدیداران ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خالصتاً دعوتی تبلیغی اصلاحی کام ہے. جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلقے میں قبول کر لیا. جماعت کے بزرگ آپ حضرات کے پاس گاہے بگاہے تشریف لے آتے ہیں. آپ حلقے میں محنت کرتے ہیں. دنیا کا کوئی کاٹ مقصود نہیں، دنیا کا کوئی لالچ مقصود نہیں، دنیا کا کوئی منصب مقصود نہیں. منصب ہے تو کام کرنا ہے، نہیں ہے تو کام کرنا ہے. اگر منصب ملا کام نہ کیا تب کوئی فائدہ نہیں، کام نہیں کرے گا تو کچھ بھی ہو کوئی فائدہ نہیں. کوئی منصب نہیں ہے مگر کام کرتا ہے منصب والوں سے زیادہ اونچا. شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک وہ آدمی جو نورانی قاعدہ اخلاص سے پڑھاتا ہے اس عالم دین شیخ الحدیث سے اچھا ہے جو بغیر اخلاص کے بخاری پڑھاتا ہے. منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، کام ہی نہیں کیا، اخلاص ہی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی منصب نہیں ملا، کوئی عہدہ نہیں ملا، کام خوب کرتا ہے، ورکر خوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کے ہاں چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وفادار کارکن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بغیر اعلان کے جانتے ہیں؟ نہیں جی، ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں، ساتھیوں کو کچھ ہدایت ہے. ملګرو تاسو د حضرت سے ہدایت واورېده، الله پاک دې په دغه هدایت موږ له په اخلاص سره په صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق راکړي. او د حضرت صاحب د اعلان مطابق تاسو واورېدل، زموږ امیر محترم مولانا محمد عمران حقانی صاحب مجلس کې موجود دی. هغوی ته درخواست کوم چې دا کوم ملګري د لرې لرې علاقې نه په دې شپه باندې راغلي دي، د نظر اچوم د دې لرې ځایونو او د لرو پرتو علاقو نه ملګري راغلي دي، او د دغه ملګرو او د دې مرکزي میلمنو هغوی شکریه ادا کړي. انشاءالله حضرت صاحب بیا خطاب کوي او امیر صاحب ته دغه هم درخواست دی چې هغوی ته دغه د خطاب دعوت هم ورکړي او انشاءالله بیا به دعا کېږي د خیر سره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. یقیناً دې مبارک مجلس ته مونږ او تاسو راغلي نه یو بلکې راغوښتلی شوي یو. د دې مجلس ته هر فرد انتخاب الله پاک کړی دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. مجلس کې زموږ سره ډېر قدرمن محترم زموږ مشران تشریف فرما دي. د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زموږ سرپرست مولانا فضل وهاب صاحب دامت برکاتهم العالیه، مولانا طاهر علي صاحب، د ضلع مشران، د تحصیل مشران، د لرې علاقونه تحصیل میدان، تحصیل سمرباغ، منډه، خال، تیمرګره، ادینزی،
او د دې مونډه مختلف علاقونه راغلي څومره میلمانې دي زمونږه ټولو شکریا ادا کو او خصوصا زمونږه مرکزی مبلغ مولانا عابد کمال صاحب دامت برکاتهم او محترم میلما زمونږه قاضی احسان احمد صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان دا غوی شکریا ادا کو او زمونږه مرکزی رهنما د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتهم العالیہ دا غوی شکریا ادا کوم او بلا تاخیر اس دعوت پر کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتهم العالیہ کو کہ وہ ہماری اس تربیتی کنونشن کو مخاطب ہو جائے جناب حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتهم العالیہ. برابر ٹھیک سے رکھتا ہوں کہ برابر یہ ٹوٹا ہوا ہے اس میں لگنا نہیں. الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. گرامی قدر برادران اسلام، صدر محترم حضرات علماء کرام، سامعین گرامی برادران، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے مخدوم حضرت امیر صاحب بیان فرما رہے تھے، ان سے پہلے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے بیان کیا. آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں قادیانی فتنہ کے خلاف 3 تحریکیں چلی ہیں. ایک 1953 کی تحریک تھی، اس تحریک کے نتیجے میں حق تعالی شانہ نے اسلام اور اہل اسلام کو یہ عزت بخشی کہ ہر چھوٹے بڑے آدمی تک پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر مسلمان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. میرے بھائیوں، تیسری تحریک، میں دوسری کا ذکر پھر کرتا ہوں، تیسری تحریک 1984 میں چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قادیانی فتنہ کے جو چیف گرو اور لاٹ پادری تھے مرزا ناصر، اسے مرزا طاہر، اسے ملک بدر ہونا پڑا. اور آج اللہ کے فضل سے صورتحال یہ ہے کہ قادیانیوں کا مرکز جو پوری دنیا کا پہلے پاکستان میں ہوتا تھا، اب وہ آئینی طور پر اپنے مرکز کو پاکستان سے برطانیہ لے گئے ہیں. قادیانی جماعت کے پاکستان کا مرکز، پاکستانی قادیانیوں کا، وہ تو یہاں ہے، لیکن جو ان کا عالمی مرکز تھا وہ یہاں سے ان کی خلافت نام نہاد خلافت سمیت وہ لندن منتقل ہو گیا. میرے بھائیوں، میں نے پہلی اور تیسری تحریکوں کا ذکر کیا.
دوسری تحریک کا ذکر نہیں کیا، آمدن نہیں کیا، میں اس پر تھوڑی سی تفصیل سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامیہ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے 1970 کے الیکشن میں بھرپور ہمت کر کے ہماری بہت بڑی دینی قیادت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھیجا۔ حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا صدر الشہید، حضرت مولانا عبدالحکیم، اسی طرح بلوچستان سے مجموعی طور پر 10-12 کے قریب پہلی دفعہ اتنی بڑی علماء کرام کی ٹیم قومی اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی اور پروفیسر بھائی وہ اس کے جمعیت علماء پاکستان کے تھے، میرے مولانا عبد المصطفیٰ اظہری اور دوسرے حضرات 2-3 ممبر جمعیت علماء پاکستان کے، اسی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر غفور احمد اور 2-3 اور ممبر، غرض ہے کہ مجموعی طور پر 20 کے قریب مختلف دینی جماعتوں کے نمائندے قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ شاہ فرید الحق، اتنے ممبر اور نمائندے ہمارے موجود تھے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان سے طلباء کا ایک وفد آپ حضرات کے سوات کے تفریحی دورے پر نکلا۔ ملتان سے انہوں نے چناب ایکسپریس کے ذریعے سیٹیں بک کرائیں پشاور تک، پشاور سے وہ بس کے ذریعے انہوں نے سوات آنا تھا۔ قادیانیوں کی اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی جماعت کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے ان مسلمان طلباء میں جو ٹرین سے سفر کر رہے تھے لٹریچر تقسیم کیا۔ طالب علموں نے، مسلمان طلباء نے جب دیکھا کہ یہ قادیانیوں کا لٹریچر ہے، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، زمین پر ڈالا، مرزا قادیانی مرد آباد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ 2 منٹ کا ٹرین کا سٹاپ تھا، اتنی دیر میں گاڑی نے سگنل دیا اور گاڑی چل پڑی۔ قادیانی تل ملا کر رہ گئے، وہ فساد کرنا چاہتے تھے لیکن تھوڑا وقت ہونے کی وجہ سے انہیں موقع نہ مل سکا، تیاری نہ کر سکے اور یوں فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت 9-10 بجے وہ پشاور پہنچے۔ پشاور سے پہلے ان کی بس بک تھی، اس پر بیٹھے سوات آ گئے۔ 5-6-7 دن سوات رہے۔ 29 مئی کو 28 مئی کی شام کو چناب ایکسپریس سے وہ طلباء ملتان کے لیے پشاور سے سوار ہوئے اور 9-10 بجے کے قریب ٹرین ان کی چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ 2000 کے قریب قادیانی اوباش اور گنڈے، ان کی خدام الاحمدیہ جو نوجوانوں کی تنظیم ہے اس کے رضاکار قادیانی، ہاکیوں سے، لوہے کے ہنٹروں سے، آہنی مکوں سے وہ مسلح تھے۔ جو ہی ٹرین چناب نگر کے اسٹیشن پر پہنچی، انہوں نے مسلمان طلباء کو ان کی بوگیوں سے نکال کر مارنا شروع کیا۔
کسی کا ناک توڑا، کسی کی پیشانی پہ زخم آیا، کسی کی پسلیں ٹوٹی، کسی کا چہرہ زخمی، کسی کا ہونٹ پھٹا، کسی کی پسلی گئی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کا گریبان چاک کیا، کسی کی پتلون پہ ہاتھ ڈالا، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، بہت مارا اور مار مار کے ان طلباء کو ادھموا کر دیا۔ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر وہ قادیانی تھا۔ ٹرین کا سٹاپ صرف 2 منٹ تھا، لیکن ٹرین کی روانگی کا آرڈر اسٹیشن ماسٹر نے دینا تھا، وہ قادیانی تھا۔ اس سے عملہ اجازت مانگتا رہا کہ ٹرین چلائیں، اس نے اجازت نہ دی، چنانچہ 1 گھنٹہ جہاں 2 منٹ رکنا تھا، ٹرین 1 گھنٹہ تک رکی رہی۔ مار مار کے قادیانیوں نے ان طلباء کا جس وقت ارمان نکال لیا، تب وہ ٹرین روانہ ہوئی۔ اس کے رد عمل میں پھر ملک کے اندر تحریک چلی۔ اسلامیہ نے خیبر پختونخوا آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں قادیانی مسئلہ سے متعلق عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں لڑی گئی، اور اسمبلی سے باہر کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ پوری امت نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کی قیادت میں لڑی۔ اس پر آپ دوست جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ختم نبوت کے کام کی قیادت اللہ نے خیبر پختونخوا کے مرد جلیل حضرت مفتی صاحب کو نصیب کی، اور باہر بھی پوری امت کی قیادت اس خطے میں وہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کو، حضرت مفتی صاحب ہوں یا حضرت بنوری، یہ دونوں خیبر پختونخوا کے اسلامیہ نے وطن میں سے تھے۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں، قومی اسمبلی سے باہر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کی قیادت میں مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، مولانا عبدالواحد صاحب اکاڑا والے، حضرت مولانا ایوب جان بنوری، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، علامہ احسان علی ظہیر، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا تاج محمود، مولانا قاری اجمل خان۔ میں آپ نام لینا شروع کر دوں تو میرے بس میں نہیں کہ ساری قیادت کے نام شمار کرا سکوں۔ ایک ایک آدمی ہمارا قائد اس وقت مستقل انجمن کی حیثیت رکھتا تھا۔ یوں اسمبلی سے باہر اور اسمبلی کے اندر قادیانی فتنہ سے متعلق جس وقت امت نے انگڑائی لی، جناب بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرات علماء کرام نہ اشتہار چھاپتے ہیں، نہ اعلان کرتے ہیں، نہ منظوری لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں عالم دین کھڑا ہو کے قادیانیت کے کفر کی بات کرتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہر نماز ہر مسجد میں 5 وقت کے جلسے ہو رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی اور علماء چاہیں تو اس طرح تو یہ اپنی تحریک کو 10 سال بھی جاری رکھنا چاہے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ گورنمنٹ کوئی اپنا موقف بیان کرنے کی بجائے اچھا یہ ہوگا کہ اسے ہم جمہوری طریقے پر اس مسئلے کو حل کریں، کہ اسے قومی اسمبلی کے سپرد کرتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران قادیانی فتنہ پر کھل کر بحث کریں،
جماعتی پابندیوں سے بالا طاق ہو کر ہر ممبر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دے اور جو اکثریتی طور پہ فیصلہ ہو جائے وہ اپوزیشن بھی مانے، گورنمنٹ بھی مانے، قادیانی بھی مانے اور پبلک بھی مانے۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا اور یہ اعلان کیا اس نے ذوب میں اس حضرت مولانا شمس الدین شہید مرحوم۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ میں قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کروں گا۔ چنانچہ ان کی طرف سے جب اخبارات میں آیا تو قادیانی جماعت نے درخواست دی کہ آپ اگر ہمارے عقائد پر قومی اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ ہمارا موقف سنے بغیر اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے قادیانیوں کا وہ خط پڑھ کر حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد ان حضرات کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ بھٹو صاحب نے اپنی میز کی دراز کھولی، قادیانیوں کی اپلیکیشن نکالی، حضرت مفتی صاحب کو دی۔ میری طرف توجہ کریں، حضرت مفتی صاحب نے اینک لگائی، درخواست کو پڑھا، پڑھنے کے بعد درخواست بند کی، بھٹو صاحب کو واپس کی، انہوں نے دراز میں رکھی۔ حضرت مفتی صاحب نے اینک اتاری، جیب میں ڈالی، آنکھوں کو اس طرح دونوں آنکھوں کو ملنے کے بعد بھٹو صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ کسی قیمت پر علماء قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، اس پر بحث کیا کرنی ہے، ان کا خیال یہ تھا۔ اب جب درخواست پیش کی، حضرت مفتی صاحب نے پڑھنے کے بعد بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی۔ سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بلند آواز سے کہو گے تو آگے چلوں گا، ورنہ نہیں۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا علماء نہیں مانیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ آپ کی میز کی دراز میں چھپے ہوئے ہمیں مل گئے۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر قادیانیوں کو آپ پابند کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ وعدہ رہا کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کریں گے، اور ایسے طور پر بلند کریں گے کہ دنیا دیکھتی دیکھتی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک مشکل پیش آ گئی، اور وہ مشکل یہ کہ قادیانی وفد کو اگر بلایا جاتا ہے تو وہ تو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں۔ جو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں، ان کو اسمبلی کا فلور استعمال کرنے کی کیسی اجازت دیں؟ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کے اندر منتقل کر دیا گیا کہ یہ ایک جرگہ ہے، اس کے اسمبلی کے ممبران اس جرگے کے ممبر ہیں، اس جرگے کا چیئرمین وہ سپیکر ہے۔ قادیانی بطور گواہ کے پیش ہو کر اپنا کیس پیش کریں، اسمبلی کے ممبران اس کے اوپر اپنا اعتراض کریں۔ یوں ایک راستہ نکالا گیا قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلانے کا۔ اب ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اسمبلی کے ممبران نے اعتراضات کرنے ہیں، وہ تو ہیں سینکڑوں میں، اور قادیانی الو کا چرخہ جو اپنا بیان پیش کرے گا وہ احمق ایک، سارے ممبر اس کو سوال کریں وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سارے ممبران جنہوں نے جو اعتراض کرنا ہے وہ لکھ کر کمیٹی کو دیں۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی گئی، اس میں نورانی میاں تھے، اس میں حضرت مفتی صاحب تھے، اس کے اندر پروفیسر غفور احمد
اس میں میاں محمد سومرو، اس کے اندر یہ خان عبدالولی خان کی اہلیہ یہ بھی تھیں. تو اس طرح کر کے یہ بیگم نسیم ولی پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کر کے ایک کمیٹی بنائی گئی. وہ کمیٹی کے ممبران کے سوالات کے جوابات کی تلخیص دیکھتی، جو مقرر ہوتے انہیں سائڈ پہ کر دیتے، جو کارآمد ہوتے، جو جن کی منظوری ملتی وہ اٹارنی جنرل کو دیتے. اٹارنی جنرل پھر اپنی ثواب دید پر اس میں اور ترمیم کر کے جو ضروری سوال ہوتے وہ پیش ہوتے. آج میں اس پوزیشن میں ہوں، سبحان اللہ، بلند آواز سے، کہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور تقریباً 40 سال کے بعد وہ قومی اسمبلی کی پوری کارروائی اللہ کے فضل سے مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دی ہے. سرکاری سطح پر ہائی کورٹ کے آرڈر پر گورنمنٹ نے وہ مرتب کی. جس نے درخواست دائر کی تھی اس کو انہوں نے کورٹ میں اس کی کاپی دی. وہ انٹرنیٹ پہ آئی، ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے اوپر تیاری کی، ایک ایک حوالہ سیٹ کر کے ایک لفظ کا اضافہ کیے بغیر ساری کارروائی کو چھاپ دیا ہے. اور آج قادیانی کی نانی بھی اس سے منہ چھپاتے پھرتی نظر آ رہی ہے. اور مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے سبحان اللہ، روئے زمین کے مسلمان جن تک وہ کارروائی پہنچی اور انہوں نے حرفاً حرفاً پڑھا، وہ آپ حضرات کی دینی قیادت کی صلاحیتوں کے جھنڈے لے کر باہر آئے. قادیانیت منہ چھپا رہی ہے اور آپ کا کام اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر احمد پر 2 دن لاہوری گروپ پر جرا ہوئی. اس کے بعد اسمبلی کے ارکان کے بیانات ہوئے. کل 21 دن قادیانی مسئلے پر بحث ہوئی، اسمبلی کے ممبران کی تقریریں، اس کے علاوہ درمیان کے اندر چھٹی بھی ہوتی رہی. ایک ایک لفظ سرکاری سطح کا ریکارڈ شدہ وہ چھپ گیا ہے. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم فیصلہ کریں گے. چنانچہ 6 ستمبر کی شام کو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے جامعہ میں راجہ بازار میں حضرت بنوری کی زیر صدارت جلسہ ہوا. پوری امت کے تمام تر اسلامیہ نے، پاکستان نے کے نمائندگان نے اس کے اندر شرکت کی. اور اتنا بڑا اجتماع تھا کہ اس دن اس پورے دار القرآن کے تعلیم القرآن کے حلقے میں واقعہ یہ ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ادھر بھٹو صاحب نے حضرت مفتی محمود صاحب کو بلایا، قرارداد مرتب ہوئی. 7 ستمبر کو فیصلہ ہونا تھا. اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی. عبدالحفیظ پیرزادہ نے قرارداد پیش کی. وہ وفاقی وزیر قانون تھے. حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اس کی تائید کی. سپیکر نے اعلان کیا کہ اسمبلی کے ممبران جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اس نے کہا ہاتھ کھڑا کریں. رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے جھانک جھانک کے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھا کہ جب کہا نا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، پوری اسمبلی کے ارکان میں سے جتنے ارکان تھے ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. 100% حاضری اس دن یقینی بنائی گئی. سارے ممبران کے سامنے اعلان ہوا کہ ہاتھ کھڑے کریں
اور دنیا نے یہ نظارہ دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے پہ محفوظ کیا۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کریں، پوری اسمبلی کے ممبران کی حضور کے احترام میں گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ 1974 میں ہوا تھا۔ آج آپ میں 2021 میں بیٹھے ہیں، 47 سال بنتے ہیں، اور اگر کسر کو حذف کر دیا جائے، آپ حضرات کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں 10-1 منٹ زیادہ لیتا ہوں، بات سمیٹتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اس پوری نصف صدی میں 47 سال کسر حذف کر دے، نصف صدی، اس نصف صدی میں قادیانی کفر نے عالمی کفر کی طاقتوں کے سامنے اپنی پیشانی رگڑی، اپنا ناک رگڑا، سجدے کیے، اپنے ضمیر کو ان کے پاؤں میں رکھا، اپنی زبانوں کو اپنی زبانوں سے ان کی جوتیوں کو چاٹا۔ پوری قادیانیت رسوا ہو کر رہی۔ امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے، پتہ نہیں کون کون سی سپر طاقتوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر بے نظیر آئیں، پھر نواز شریف آیا، پھر بے نظیر آئی، پھر نواز شریف آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پرویز مشرف صاحب آئے، ان کے بعد پھر زرداری صاحب آئے، ان کے بعد گیلانی صاحب آئے، ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو یوں کر کے اس 50 سال میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے کفر نے کوشش کی کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، یا اس کے اندر ترمیم کر کے اسے بے اثر کر دیا جائے، یا یہ کہ اس کے اندر اس پر عمل درآمد نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، پاکستان کو تمہیں اتنا قرضہ ملے گا، یہ سہولت ملے گی، یہ سہولت ملے گی۔ جن حکمرانوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں ایک حکمران بھی ایسا نہیں جس پر باہر کی دنیا نے دباؤ نہ ڈالا ہو اور ان کے منہ سے رال نہ ٹپکی ہو۔ تمام تر اس جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اس غسل خانے میں، اس حمام کے اندر سب کی پوزیشن ایسی مشکوک اور ملعون ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے خانہ خدا میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پورے کفر کی، عالمی کفر کی 50 سالہ جد و جہد کے باوجود قانون کو ختم کرنا، ترمیم کرنی، غیر مؤثر کرنا تو رہا درکنار، اس کی ایک زیر زبر کے اندر بھی وہ فرق نہیں کر سکے۔ اور آج پوری توانائی کے ساتھ وہ قانون موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی تو کہہ دیں کوئی ماں کا لال قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، قانون بھی رہے گا۔ کوئی ماں کا لال اگر سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دوں گا، وہ لیگ کا ہو، پی پی کا ہو، تحریک انصاف کا، ادھر کا ہو یا ادھر کا، میری جان بلا، کوئی ماں کا لال اگر میلی نظر سے اس قانون کی طرف دیکھے گا، اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں ختم نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے، شاید آپ دوستوں کو بتایا، میں نے ان کا بیان نہیں سن سکا، آج سے 1 ہفتہ پہلے
چترال کی طرف کا ہمارا سفر تھا، وہاں چترال گئے، آج واپسی تھی۔ حضرت امیر صاحب اور ان کی کابینہ، ان دوستوں نے مہربانی کی، آپ دوستوں کو جمع کر لیا۔ ہمیں ڈر یہ ہے، آپ ایک دفعہ پھر کہہ دیں قانون ختم نہیں ہوگا، نہیں زور سے کہیں قانون ختم، قانون ختم، لیکن ڈر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو، موجودہ گورنمنٹ کو یورپی یونین نے کہا کہ فلاں ملزم کو رہا کر دے، تحفظ ناموں سے رسالت کے ملزم کو۔ ملزم کا سیشن کورٹ میں ایک توبہ ٹیکسن کیس میں اقبالی بیان موجود تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، خود کہا کہ ہم نے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے خلاف میسج کیے، میسج پکڑے گئے، لیکن عدالتوں سے ان کو بری کرا کے باہر بھیجا گیا، اس لیے کہ یورپی یونین نے مطالبہ کر دیا تھا نہ ججوں کو خوف خدا رہا، نہ حکمرانوں کو حیا آئی۔ ڈر یہ لگ رہا تھا کہ اگر ان کے کہنے پر وہ اتنا اقدام کر سکتے ہیں تو کسی وقت اس قانون کے متعلق بھی دباؤ میں آ کر کوئی حماقت نہ کر لے، لیکن اگر حماقت کی تو ان کے اقتدار کا وہ آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ تیری پسند جدا، میری پسند جدا، کرو تم کام جو کر سکتے ہو۔ تم امریکہ آقا کو، اپنے ابا کو راضی کرو، ہم محمد عربی کی غلامی کا دم بھریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات ارشاد فرمائیں کہ ان حالات اور واقعات میں ہمیں ہمیں چپ رہ جانا چاہیے تھا یا کام کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ ایسا بولتے ہو یا میری بات نہیں سمجھے؟ میں پھر شروع کرتا ہوں۔ نماز لیٹ ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور اگر سمجھے ہیں تو کچھ بولو۔ ان حالات میں ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا کام کرنا چاہیے تھا؟ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران ہم سب سے پہلے اسلام آباد میں گئے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی کہ اب ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نام لیں، سبحان اللہ تو کہو، رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے جمعیت کے، پنجاب جمعیت کے رفقاء کو کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا نام لے کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ہمت کریں انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح قدرت اس وقت بھی ہمیں سرخ رو کرے گی، دنیا ہماری پشت نہیں دیکھے گی، سینہ دیکھے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے 4-5 بڑی کانفرنسوں کا اللہ کا نام لے کر اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ ایسا کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ایک 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راول پنڈی میں قصہ زمیں برسر زمیں، انہیں حکمرانوں کو جن سے اندیشہ ہے بتانے کے لیے، ہماری کوئی سیاسی غرض نہیں، لیکن اگر کوئی ماں کا لال ختم نبوت کے عقیدے پہ، اس عقیدے کو پامال کر کے اپنے اقتدار پہ کرسی پہ جانا چاہتا ہے، انشاءاللہ نہ اس کا اقتدار بچے گا نہ کرسی بچے گی۔ میں درخواست کرتا ہوں 6 ستمبر کی شام کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں
7 ستمبر کی شام کو انشاءاللہ مینار پاکستان لاہور میں، 7 اکتوبر کو قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر ملتان، اور پھر 30 ستمبر کو سرگودا میں، اور اس کے بعد پھر آخری کانفرنس 28 29 اس کی اکتوبر کی چناب نگر میں ان کانفرنسوں کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر باقی کانفرنسوں کا اعلان اس میں کریں گے۔ اور یہ قافلہ چلا ہے انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچے بغیر واپس نہیں آئیں گے، اور ہمارا ہر قدم گنبد خضرا کی طرف اٹھے گا اخلاص کے ساتھ، دنیاوی اغراض کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو استعمال کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ یہ عشق نبی کی بات ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور رب محمد کی قسم کٹ جائیں گے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دریائے جہلم سے لے کر پشاور تک، ادھر ایبٹ آباد مانسہرے تک، ادھر چکوال تک، اور ادھر مری تک، اس سارے ایریے کے اہل اسلام کو ہم 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ میں اکٹھا کریں گے، اور 7 ستمبر کو دریائے جہلم کے پرلی طرف سے لے کر قصور تک، اور قصور سے لے کر فیصل آباد، ٹوپا ٹیک سنگھ، خوشاب، سرگودا، وہاں تک ان کو لاہور کے اندر جمع کریں گے، اور پھر باقی ماندہ پنجاب کو انشاءاللہ ملتان میں، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ اس دن جس وقت قافلے چلیں گے، میرے رب کی رحمت کے فرشتے بھی جھوم جھوم کے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھیں گے کہ اس گئے گزرے دور میں حضور علیہ السلام کی امت اس طرح جمع ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جماعت کے تمام تر رفقا سے کہ وہ مہربانی کریں۔ ابھی میں آپ حضرات کے یہاں پر پہنچا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا آپ حضرات کے یہاں سامنے دارالاہتمام میں ابھی فون آیا، خود انہوں نے پوچھا کہ پنڈی کی کانفرنس کی تیاری کہاں پہنچی، لاہور کی کہاں پہنچی، وہ اس کے لیے فکر مند ہیں۔ تو یہ صرف دیر بالا اور پائی نہیں، قرب و جوار کے جہاں جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں وفود اور قافلے تیار کریں، اور اس دن مسلمانوں کا پنڈی کی طرف جو چلنا ہو تو دنیا دیکھے کہ اس گئے گزرے دور میں حضور کی امت آج بھی زندہ ہے۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس میں شریک ہوں گے۔ اب انشاءاللہ کا تمہارا گراف نیچے چلا گیا ہے۔ ایسے نہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ شریک ہوں گے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پتہ چلے صرف آپ نہیں، اور دوستوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ حضرات علماء کرام کی میٹنگیں، جمعے پر بیانات، بس ہمت کرو اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ اس جذبے کے تحت تیاری کریں۔ ہمارے ذمے تو محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کی ذات کے سپرد، اور پہلے تجربہ یہ ہے، اور اب بھی اللہ کی رحمت سے توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ اٹھنے والا ہمارا کوئی قدم خالی واپس نہیں آئے گا۔
بس آج کی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنا تھیں. حضرت الامیر سے درخواست ہے کہ وہ دعا کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.